آج ہم اردو شاعری کی ایک بہت ہی دلکش صنف یعنی غزل اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر UGC نیٹ کے نصاب سے ہے، تو کوشش ہوگی کہ غزل کیا ہے، کیسے بنی اور کچھ خاص شاعروں کا ذکر کریں۔ جی بالکل، غزل تو مطلب اردو والوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ ہاں، اور اس کا نام ہی کتنا دلچسپ ہے، غزل یعنی عورتوں سے یا محبوب سے باتیں کرنا۔ کیا یہ بس اتنی ہی بات ہے؟ نہیں، شروع میں شاید یہ ہو، لیکن غزل اس سے کہیں آگے نکل گئی۔ اچھا۔ جی، اس میں محبت، ہجرت تو ہے ہی، لیکن پھر وقت کے ساتھ آپ دیکھیں فلسفہ، تصوف، زندگی کے دوسرے دکھ درد، سماجی باتیں، سب کچھ آ گیا۔ صحیح، اور ہر شعر جیسے اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے نا، 2 مصروں میں پوری بات۔ بالکل، یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ اور فنی طور پر دیکھیں تو قافیہ اور ردیف کا نظام ہے۔ ہاں، وہ ہم آواز الفاظ آخر میں۔ جی، قافیہ اور پھر ردیف جو بالکل ویسے ہی دہرایا جاتا ہے، اس سے ایک موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ اور بہر بھی تو ہوتی ہے، ایک وزن۔ جی ہاں، ایک خاص میٹر یا وزن جس میں شعر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، ایمایت۔ ایمایت یعنی اشاروں میں بات کرنا؟ بالکل، رمز و کنایا، گہری بات کو اشارے میں کہہ دینا۔ یہ غزل کا اصل حسن ہے، مطلب جو سارا لطف ہے وہ اسی میں ہے۔ اچھا، تو یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ عربی سے؟ ہاں، اس کی جڑیں تو عربی قصیدے کے ایک حصے تشبیب میں ملتی ہیں، وہاں سے یہ الگ ہو کر فارسی میں آئی۔ اور فارسی میں تو پھر رومی اور حافظ جیسے بڑے نام ہیں، خاص طور پر تصوف کے حوالے سے۔ جی، انہوں نے اسے بہت اونچائی بخشی۔ پھر فارسی سے یہ ہندوستان پہنچی۔ اور اردو میں دکن سے کہتے ہیں آغاز ہوا۔ بالکل، ولی دکنی، انہیں بابا اردو غزل بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، انہوں نے فارسی اثرات کو لیا اور اسے اردو یا اس وقت کی جو زبان تھی دکنی، اس میں ڈھالا۔ ہاں، ان کے ہاں حسن و عشق بھی ہے، نیچر بھی، تصوف بھی۔ ان کا کوئی شعر اگر ذہن میں ہو؟ جی، ایک مشہور شعر ہے، شاید تھوڑا مختلف ہو، جو آپ نے پہلے بتایا وہ غالب کا تھا، ولی کا ایک ہے۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، اس طرح کے مضامین۔ اچھا، تو ولی نے بنیاد رکھی، پھر میر تقی میر، ان کا تو نام ہی درد سے جڑا ہے۔ ہاں، میر صاحب تو بس خدائے سخن ہے۔ شاعری میں جو درد، سادگی اور سوز ہے وہ کمال ہے، سیدھی دل میں اترتی ہے بات۔ جیسے وہ شعر ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب۔ اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، عام سی بات میں کتنا گہرا طنز، کتنی سادگی۔ میر کے بعد پھر ایک بالکل ہی الگ انداز، غالب کا۔ اوہو، غالب، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ فلسفہ، گہرائی، ایک ایک شعر کے کئی معنی۔ مضمون آفرینی، نئی نئی باتیں سوچنا۔ جی، اور پیچیدہ خیال کو بھی شعر میں آسانی سے کہہ دینا۔ ان کا وہ شعر تو ہر کسی نے سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بالکل، ہر انسان کی کہانی۔ صحیح۔ پھر 20ویں صدی میں کیا بدلاؤ آئے؟ حسرت موہانی کا ذکر آتا ہے۔ جی، حسرت نے غزل کو سیاسی رنگ بھی دیا۔ آزادی کی تحریک میں ان کا بڑا کردار رہا۔ اور پھر فیض صاحب، فیض احمد فیض، انہوں نے تو کمال کیا کہ عشق اور انقلاب کو ایک کر دیا۔ بالکل، وہ جو کہتے ہیں کہ محبوب کے غم کے علاوہ بھی زمانے کے غم ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کیا خوبصورتی سے سماجی شعور کو غزل میں لائے۔ اور آج کے دور میں، مطلب ہمارے قریب کے زمانے میں، جدید دور میں بھی غزل خوب کہی گئی۔ احمد فراز بہت مقبول ہوئے اپنے رومانوی انداز کی وجہ سے۔ پروین شاکر نے عورت کے احساسات کو نیا لہجہ دیا۔ اور جان ایلیا، ان کا تو انداز ہی بہت منفرد تھا۔ ہاں، جان ایلیا نے تو ایک تہلکہ مچایا۔ ذات کا کرب، معاشرے پہ طنز، فلسفیانہ الجھنیں، ایک بغاوت سی ہے ان کی شاعری میں۔ وہ ان کا ایک شعر ہے نا، آج کے دور پہ جیسے فٹ ہوتا ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ جی بالکل، جدید انسان کی جو کیفیت ہے اس کی عکاسی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، غزل کا سفر عربی سے شروع ہوا، فارسی سے ہوتا ہوا دکن پہنچا، پھر اردو میں ولی نے بنیاد ڈالی، جی پھر میر اور غالب نے اسے آسمان تک پہنچایا، صحیح۔ اور پھر فیض سے لے کر جون تک نئے رنگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس کی پہچان، اس کی شکل یعنی قافیہ، ردیف، بحر ہیں، اور موضوعات تو بے شمار ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں نا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک صنف جو شروع ہوئی تھی محبوب سے بات چیت کے طور پر، وہ کیسے بدلتے ذاتی دکھ،
فلسفہ، تصوف، سیاست، سماج اور آج کے انسان کی الجھنوں تک کو اپنے اندر سمیٹ پائی۔ واقعی اس میں جو لچک ہے، جو گہرائی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی اتنی زندہ اور مقبول ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیا چیز اسے ہر دور میں ریلیونٹ رکھتی ہے۔